سارے صحابہ کے ساتھ جب مکہ کی وادیوں سے گزرا کرتے
سوچو جو بھی پتھر آتا جو بھی درخت آتا وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یار پتھر کو پتہ ہے یہ جو گزرنے والا ہے یہ عام نہیں ہے, یہ اللہ کا حبیب نبی ہے, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. خود سوچو یار پتھر مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھے. اور ہمارے نبی فرماتے انی لعارف اجر مکہ کان یسلم علیہا قبل ان ابعث وانا عارف الان. مشکات کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے, یعنی میں دنیا میں نہیں آیا تھا, میرے آنے سے پہلے جو پتھر مجھ محمد پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا اب بھی میں محمد اسے پہچانتا ہوں. سوچو یار وہ نبی نجمان نبی اگر پتھر درود و سلام پڑھے اللہ کے نبی اسے بھی پہچانتا ہے, تو اگر مصطفیٰ کے غلام پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اسے نہ پڑھے؟ کیونکہ آج عید کا ٹاپک ہے, میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. الحمدللہ اس پر 150 سے زیادہ حوالہ جات ہیں کہ اللہ کے نبی درود و سلام کو خود سماعت فرماتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ پاور عطا کی ہے. خود سوچو کہ جس نبی کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے, کیونکہ کائنات بنانے کا مقصد اور مدعا ہی مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ نے وہ خود کہہ رہا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ, اے نبی اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا نہ میں اپنا رب نہ ظاہر کرتا نہ اس کائنات کو بناتا. یعنی کائنات بنانے کا مقصد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, اور کائنات تخلیق کے اندر اس لیے آئی تاکہ مصطفیٰ کے ساتھ لوگ محبت کریں. اس لیے ہمیں اللہ نے وہ نجمان نبی عطا کیا ہے. آج ہم عید منا رہے ہیں, یہ عید کس کا صدقہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا, حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا, مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عیدیں عطا کی. یہ ساری خوشیاں, یہ ساری عیدیں, یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر ہم کیوں نہ اس نبی کا ذکر کریں؟ ہمیں تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کریم آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے. لوگوں یاد رکھو یہ کائنات کا پہلا ایسا نبی ہے کہ جو ہی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی اگر حضور علیہ السلام کے لمحے اطہر پر, لمحے معطر اور منور پر اگر کوئی الفاظ ہیں تو وہ اپنی امت کے لیے دعائیں ہیں. یعنی جب بندہ دنیا میں آتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیوں آیا, کیسے آیا, وجہ کیا, لیکن جب نبی آتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, میری ڈیوٹی کیا ہے. اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور ہم کہہ رہے ہیں تو زبان سے کیا جا رہے ہیں اللہم ربی حبلی امتی امتی, یعنی جب آئے اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, میرے باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. جب جانے لگے پھر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں. یا پھر ہم کتنے بدنصیب امتی ہیں, آپ پوچھتے ہیں کہ اس نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ بندہ بہت بڑا بدنصیب ہے جو نبی کی شان بھی پوچھ پوچھ کر بیان کرتا ہے. جب اللہ نے کائنات بنائی یہ مصطفیٰ کے لیے ہے. جنت, جناب آدم فرماتا ہے جب میں جنت کے اندر گیا, جنت کے اندر ہر پتے پر, ہر شجر پر, ہر روٹی پیشانیوں پر اللہ نے محمد لکھا ہوا ہے. یعنی ہر چیز پر اللہ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے. اس لیے ہمیں تو اس نبی کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے. لوگوں یاد رکھو جس طرح کے گناہ آج ہم لوگ کرتے ہیں, میرے سمیت ہم لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں, لیکن آج ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی. آج اللہ ہم پر عذاب نہیں نازل کرتا, اور اللہ ہم نے سنا نہیں ہے قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے, بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی. لیکن آج ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں عذاب نہیں دے رہا. اللہ ہمیں عذاب نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ قرآن اٹھاؤ, اللہ کا قرآن اعلان کرنے والا موجود ہے
زندہ ہے، جب تک موجود ہے، اب اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں۔ پتہ چلا اللہ کے نبی اب بھی زندہ ہیں، اب بھی موجود ہیں، اس لیے آج نہ ہماری شکلیں بگڑ رہی ہیں، نہ ہی ہم پر اجتماعی عذاب آ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کو صلہ ہے، یہ سارا کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے، سبب ہے کہ آج اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے۔ آج چونکہ عید کا دن ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری خوشیاں حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یاد رکھیں آج عید والا دن ہے، چونکہ انسان کو چھٹی پہ خوشی ہوتی ہے، انسان روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد تراویح ادا کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے۔ جب آخر میں اللہ خوشی دیتا ہے، خوشی کرنی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن سوچئے ہمارے پاس بڑے بڑے علماء صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں۔ عید کا دن ہے، فاروق اعظم عید پر آئی، جا کے اپنے کمرے میں دروازہ بند کیا، زاروں کے تاروں میں لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل کے مالک، عید کے بعد جا کے اپنے کمرے میں رونے لگے، زاروں کے تار لوگ ملنے کے لیے چاہتے ہیں۔ اے فاروق اعظم، آج تو خوشی کا دن ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہے سوال کرنے والوں، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ فرماتے ہیں عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کی تراویح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے کیا پتا کہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے یا نہیں، میری تراویح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ یعنی رو رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ عاجزی ہے، یہ سادگی ہے، وگرنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، یعنی اگر نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اور وہ فاروق اعظم اتنے زاروں کے تار ہو رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو یہ ہمارے لیے سبق تھا، لمحہ فکریہ تھا۔ آج ہم لوگ روزے بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، عید والے دن مسکرا رہے ہوتے، خوش ہوتے۔ ہمیں رونا چاہیے میرے سمیت کہ پتہ نہیں ہم نے اس ماہ مقدس کا اس طرح احترام نہیں کر سکا جس طرح ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنا چاہیے گا، جس طرح اس کے اندر ہمیں عبادات کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں عید والا ایسا دن ہے، حضور نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ زمین پر آتے ہیں، اور آ کر گلیوں میں روڈوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے اللہ کے بندو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے تھے، اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھی تھی، آج اللہ کہہ رہا ہے تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں ضرور تمہیں عطا کروں گا۔ فرشتے روڈوں میں کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے، اے اللہ کے بندو، آج اللہ کہہ رہا ہے تم جو بھی جس چیز کے متعلق سوال کرو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اگر تم دنیا مانگو گے تمہیں دنیا عطا کروں گا، اگر تم دولت مانگو گے تمہیں دولت عطا کروں گا، اگر تم اولاد مانگو گے تمہیں اولاد عطا کروں گا۔
کریم رب ہے جس نے ہمیں یہ مائے مقدس عطا کیا. یہ مائے مقدس عطا کرنے کی وجہ یہ ہے جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ مائے رمضان اس لیے عطا کیا ہے تاکہ حضور کے سارے امتی جنت میں چلے جائیں. فضل یہ مان کریں اس لیے دیا ہے رمضان کا مہینہ تاکہ حضور کے سارے غلام جنت میں چلے جائیں. یعنی یہ ایک بہانہ ہے, یہ ایک ذریعہ ہے, یہ ایک سبب ہے تاکہ حضور علیہ السلام کے سارے غلام بخشے جائیں. یعنی ہر روز سحری اور افطاری کے وقت 10-10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں, اور جب آخری دن آتا ہے یعنی آج عید کے دن ہے, آخری دن سارے دنوں کے برابر یہ 10-10 لاکھ روزانہ اور آخری دن سارے دنوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ مکہ پر کم. اور جب آقا علیہ السلام معراج پہ گئے, اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے آسمانوں پر, وہاں پر جا کر وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یعنی جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, لیکن ہم جب دنیا میں کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں کسی کا کوئی کام یاد نہیں ہوتا, ہم فوراً اپنی جو کام ہوتے ہیں اپنے ذاتی کام وہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا کام کرو. اللہ کے نبی گئے معراج پر, وہاں پر جب گئے اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, وہاں پر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے جائیں. اور اللہ نے پوچھا ہے نبی کیا تو اس بات پر ناراض تو نہیں ہے؟ کس نے پوچھا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا, اے حبیب کیا تو اس بات سے خفا تو نہیں ہے, ناراض تو نہیں ہے کہ میں نے تجھے اور تیری امت کو آخر میں بھیجا ہے. ہم اللہ کے آخری نبی کے آخری امتی ہیں, ہمارے نبی بھی آخری ہے اور ہم بھی آخری امت ہے. پوچھے نبی تو ناراض تو نہیں ہے, تجھے آخر میں بھیجا, تیری امت کو آخر میں بھیجا. فرمایا نہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے اور نبی ناراض ہو؟ نہیں ہو سکتا. اب سنیں مزہ آئے گا, وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے سونیا تجھے اور تیری امت کو آخر میں بھیجنے کا ایک ہی سبب ہے, ایک ہی وجہ ہے تاکہ تیری امت کے گناہ باقی امتوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں. یعنی آج ہمارے گناہ باقی امتوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں, لیکن جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے سارے گناہ ہمارے سامنے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے, یہ حضور علیہ السلام کی مہربانی ہے. یاد رکھیں یہ عید ایسا دن ہوتا ہے, یہ بڑا دن ہوتا ہے, اس لیے ہمیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اسے معاف کر دو, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. چونکہ حضور کی حدیث ہے من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اور جو بندہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتا ہے, کسی کی رضا کے لیے منع کرتا ہے, تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے منع کرتا ہے, تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں. ہم یار اس نبی کے امتی ہیں نا کہ جس نبی کو طائف کے میدان کے اندر اتنے پتھر برسائے گئے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. جب حضور بیٹھ گئے پھر وہ نوجوان ہنڈے حضور کو اٹھاتے ہاتھوں سے پکڑ کر, پھر جب سرکار چلتے پھر پتھر مارتے. لیکن ہمارے نبی کا سبب کیا ہے؟ اتنے پتھر مارے گئے, اتنی زیادتیاں کی گئی, لیکن اس کے باوجود فرشتے عذاب والے آ جاتے ہیں, رحمت والے آ جاتے ہیں,
اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. آج اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی غصے کے اندر بات کرے نا، معمولی بات، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ہمیں خوشی چھوڑ دیتے ہیں. یار سوچو کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، ہم کس نبی کی امتی ہیں کہ جس کو لوگ پتھر مارتے تھے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک عذاب والے فرشتے طائف کے میدان کے اندر پہنچائے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہم نے سوچا اب اللہ کے نبی ان کے لیے بددعا کریں گے، اللہ ساری بستی کو سب ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میری تعظیم کیا ہے، میری توقیر کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. اے اللہ انہیں ہدایت دے. یہی وجہ ہوئی کچھ عرصہ کے بعد وہ ساری بستی کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے تھے دعا کیسے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے تھے دعا کیسے. کوئی لاؤ مثال سی شرافت اور تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال سی شرافت اور تو ایسی ہو. ہمیں اپنے نبی کی اس سیرت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں، ہمارا نبی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے. آج ہم اپنے اس نبی کی اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی نے زیادتی کی ہے یا ایسا کوئی جملہ بولا ہے، آپ یہ نیت کریں مولا میں تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں. میرے دل میں اگر کوئی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، انا ہے، مولا تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے، معاف کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. کیا وجہ بولیے؟ عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کم ہو جائے گی، فرمایا قیامت تمہارے گھر میں محمد سے وہ اپنی عزت لے جائے گی. اس سے بڑی بات ہو کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں اگر کوئی کسی کو معاف کرے، کسی کے پاس جا کے معذرت کر لے، معذرت کرنے سے اللہ عزتوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ عزتوں کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی کی ساری سیرت، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو، حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، حضور کے افعال، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے مشعل راہ. آقا علیہ السلام نے شادیاں کی، اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر شادیاں نہ کرتے تو ہمارے لیے واضح نہ ہوتی. یہ جتنے بھی عورتوں کے مسائل ہیں یہ سارے ہمیں حضور علیہ السلام کی بیویوں سے ملے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے پیاری اور سب سے کم عمر زوجہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ سے بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے. اگر آپ نہ دی تو ہم تک یہ مسائل کبھی نہ پہنچتے. اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، حضور علیہ السلام کا
وصال کے وقت بالکل قریب ہے، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں مسواک کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ مسواک. اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، یعنی دنیا سے جانے لگے ہیں، تو جناب عائشہ صدیقہ مسواک کر رہی تھی. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے عائشہ مسواک مجھے دو، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اس وقت بڑی تکلیف تھی، آخری وقت تھا. اور جب حضور علیہ السلام نے مسواک مانگی تو عائشہ صدیقہ جس طرف سے مسواک کر رہی تھی وہ صحیح نہیں، بلکہ دوسرا طرف حضور کو دیا. حضور نے اشارہ کیا نہیں، ورنہ مجھے وہی والا صحیح دو کہ جو تم خود کر رہی تھی، یعنی مسواک کا وہی والا صحیح جو تم خود کر رہی تھی، مسواک وہی والا مجھے دو، میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، اپنے منہ میں وہ مسواک کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. یہ صحیح حدیثیں ہمارے پاس کس نے پہنچائی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضور علیہ السلام نے پانی مانگا عائشہ صدیقہ سے، تو آپ نے گلاس اٹھایا، پانی پیش کیا. اب محبت کا اظہار دیکھیے، حضور فرماتے ہیں عائشہ تو نے گلاس کے کس کنارے سے منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ گلاس کے کس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ جب آپ نے بتایا تو حضور نے اس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا. یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اپنی زوجہ کا، ان کے بھی کچھ حقوق اللہ نے آپ پر رکھے ہیں. یعنی یہ معاشرہ ایسا ہے، آج لوگ کہتے نہیں جو بندہ زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے ٹھیک نہیں کرتا، پانی پیتے ٹھیک نہیں کرتا. اگر زوجہ کے ساتھ کھانا کھانا، پانی پینا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نہ کرتے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں ترکیب دی ہے، لہذا اپنے والدین کا ادب کریں. والدین کا مقام سب سے اوپر ہے. اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے وہ ماں اور باپ ہے، ان کا ادب و احترام انتہائی ضروری ہے. وہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد بیویاں بعد میں. لیکن یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا انسان بیویوں سے پیار کرے والدین کو چھوڑ دے، یا والدین سے پیار کرے بیوی کو چھوڑ دے. یعنی جو حق والدین کا ہے وہ والدین کو دو، جو زوجہ کا ہے وہ زوجہ کو ادا کرو. اسلام نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ہر بندے کو پورا پورا حق ادا دیا ہے. اس لیے ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے. آج ہمارے بچے ہم اسلام سے دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے کہ عید کا یہ اجتماع ہے. اس اجتماع سے ہمیں یہ سبق لے کے اٹھنا چاہیے کہ وہ برکتوں والا مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ ہم سے الوداع ہو گیا. میرے سمیت سارے اپنا احتساب کریں، مولا ہمیں تو نے وہ مہینہ عطا کیا جو مہینہ برکتوں والا ہے، جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جھگڑا جاتا ہے. آج شیطان آزاد ہو جائے گا. میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، جب عید کا دن آتا ہے شیطان زاروں کے دار ہوتا ہے، چیخیں مارتا ہے. اس کے چہرے کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ وہ سر میں مٹی ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں آج اللہ نے امت مصطفیٰ کو معاف کر دیا. امت مصطفیٰ کے سارے گناہ کو اللہ نے بخش دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب شیطان اپنے باقی جو چہرے ہوتے ہیں کہتا ہے تم انہیں فحاشی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں لگا دو تاکہ ان کے پورے مہینے کی عبادت ضائع ہو جائے. عید کا دن ہوتا ہے، ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں ہماری ساری عبادت ضائع ہو جائے. اس لیے ایسے کاموں سے بچیں، اپنے روزوں کو، اپنی تراویح کو سنبھال کے رکھیں تاکہ یہ آپ کو قبر میں کام آئے گی. کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک نور نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے. یہ ایسا نور ہے جب یہ قبروں میں جائیں گے ان کی قبریں روشن ہو جائیں گے. حشر کے میدان میں جائیں گے وہاں پر اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. وہاں روزہ کھڑا ہو جائے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مولا یہ وہ تیرا
بھی ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، مولا آج ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں رمضان کے بعد بھی جس طرح رمضان کے مہینے کا ہم نماز پڑھتے ہیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن رمضان کے بعد ہمیں بہت سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، بہت سارے چہرے نظر نہیں آتے ہیں۔ مہربانی کیا کریں رمضان کے بعد بھی مسجد کے ساتھ وہی محبت رکھیں، وہی رشتہ مسجد کے ساتھ قائم رکھیں جو رمضان میں رکھتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب تک زندہ ہے مولا ہم تیرے دین پر قائم اور دائم رہیں گے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہم روزے رکھتے رہیں گے، ہم عبادات کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مسجد آتا ہے تم گواہی دو گے یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ اسلام والا ہے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو بیان کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، اس لیے آدھے گھنٹے کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں عید الفطر کی عید جو ہے وہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الفطر، ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، مع بھی کہہ سکتے ہیں، 6 تکبیرات زائدہ کے، کیونکہ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، 6 تکبیرات زائدہ کے پیچھے امام صاحب کے وہ میرا طرف